تقوی اپنے ساتھ لے جانا بھول جاؤ، خدا خوفی جو ہے اس کو یہاں پر نیو یارک میں چھوڑ جاؤ، ایسا ہرگز نہ کرنا. وتزودوا، اور خوب زاد راہ باندھنا. فإن خیر الزاد التقوی، کیپنگ ان مائنڈ کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو مجھ ہی سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش کرو، کاروبار کرو، وہاں جا کر کوئی حرج نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی منا میں اور مزدلفہ میں تم اللہ کو یاد کرو. واذکروہ، اور اسے یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، یعنی اس سے ناواقف تھے، تمہیں راستہ معلوم نہیں تھا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہو وہیں سے تم بھی واپس ہو. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو پھر اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو. اب یہ منا کے قیام کا ذکر ہے، تو ان کے ہاں عام روایت یہ تھی کہ منا میں جو 3 دن وہ قیام کرتے تھے یا 2 دن قیام کرتے تھے، تو وہاں قصیدہ گوئی ہوتی تھی پدرم سلطان بود کی، کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، کہ میرے باپ دادا نے یہ تیر مارا تھا اور میرے باپ دادا نے یہ کمال کر کے دکھایا تھا. اب وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا اس کی بجائے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اسی طرح اللہ کو یاد کیا کرو. او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ رب ہمیں عطا کر دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بہت بد نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری نصیب ہو اور وہاں اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگنے کی بجائے اور آخرت کی کامیابی مانگنے کی بجائے وہ دنیا ہی کی دعائیں کر کے واپس آ جائیں. اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کریں کہ میرا فلاں بچہ جو ہے وہ فلاں کورس میں داخل ہو جائے، اور فلاں جو ہے اس کو میڈیسن میں داخلہ مل جائے، فلاں جو ہے وہ کمپیوٹر میں اس کو داخلہ مل جائے، اور فلاں کاروبار سیٹ ہو جائے، اور میرا جو ہے وہ فلاں گھر جو ہے وہ مجھے اچھی جگہ گھر مل جائے. اب یہ ساری دعائیں کر کے واپس آ جائے اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت نہ مانگے، اپنے لیے آخرت کا سامان کر کے نہ آئے، تو بڑا بد نصیب آدمی ہے. تو فرمایا جو ایسا کرتا ہے صرف دنیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم من یقول، اور ان میں سے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر. اب حسنہ کہتے ہیں عربی زبان میں نیکی کو، 2 الفاظ ہیں نا، حسنۃ نیکی اور سیئۃ برائی. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کا ترجمہ دنیا کیسے کر لیا گیا ہے، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی کمانے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں، اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جنت. یعنی دنیا میں ہمیں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں جنت کی توفیق، جنت عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. یعنی قرآن مجید میں دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے، جسے ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں، کاروبار ہے، جائیداد ہے، عمدہ پروفیشن پر انسان اونچے مقام پر پہنچ گیا ہے، یہ اس کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جتنا مرضی چاہتا ہے دے دیتا ہے. وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے محتاج رکھے، جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے. یہ خالصتاً اس کی اپنی ڈسکریشن ہے، اس میں اس نے انسانوں کو کوئی اختیار نہیں دیا. کوئی شخص 2 PhD کر کے بھی بھوکا مر سکتا ہے، اور بالکل ہائی اسکول بھی اس نے پاس نہ کیا ہو، وہ ملینئر ہو سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں گھوم کر، شہر میں چل پھر کر آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جسے چاہے مالا مال کر دے اور جسے چاہے محروم رکھے. کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو کم کیوں دیا، اس کو زیادہ کیوں دیا. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی دین ہے، اس کی عنایت ہے. ہاں کسب کیا ہے انسان کا؟ انسان کی کمائی اس کے اعمال ہیں. تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودۃ،